السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ حیض کے بارے میں قرآن پڑھنے کے اقوال امام حنیفہ اور امام شافعی کے کیا ہیں، اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے اقوال کیا ہیں؟ اس میں روشنی ڈالیں اور تفصیل سے اس کا جواب دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اس مسئلے پر سب کی علیحدہ رائے کی کیا وجہ ہے، جبکہ صحابہ کرام کی زندگیاں ان کے سامنے گزری۔ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ حالت حیض میں قرآن پڑھنے کے سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں، دو رائے ہیں۔ ایک رائے ہے کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، اور دوسری رائے ہے کہ حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی۔ چنانچہ اس سلسلے میں، اور یہ پڑھنے نہ پڑھنے کا معاملہ زبانی جو ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کا ایک قول، امام احمد بن حنبل کا ایک قول کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ امام حنیفہ، امام شافعی کا ایک قول، ان کے دو قوال ہیں اس میں، یہ تو امام احمد بن حنبل کے قول کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ دوسرا قول امام مالک کے نزدیک، امام شافعی کا ایک قول، اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت، علامہ امام ابن حزم کے نزدیک، اور اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی، قرآن جو ہے پڑھ سکتی۔ آئیے دیکھیں پڑھنے والوں اور نہ پڑھنے والے، یعنی جو پڑھنے کو جائز کہتے ہیں، جو ناجائز کہتے ہیں، ان کی دلیل کیا۔ جو لوگ پڑھنے سے روکتے ہیں کہ حائضہ عورت قرآن نہ پڑھے، ان کی دلیل سنیے۔ پہلی دلیل ان کا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کان یعلم، کہتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھاتے تھے، اور وکان لا یحجزہ عن القرآن الا الجنابہ، جنابت سے جو ہے، جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھاتے تھے، باقی قرآن پڑھاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے۔ تو یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد ابن خزیمہ کی ہے۔ جو ہے یہ روایت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، لیکن جو حالت جنابت میں ہوتے تو قرآن نہیں پڑھاتے تھے۔ تو یہ جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، اسی طرح ترمذی کی، ترمذی میں اس کا نمبر 146، اور نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 84، ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ 104، یہ روایت ہے۔ امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے، اور حافظ ابن حجر نے جو ہے اس کو حسن قرار دیا ہے، یہ ہے، لیکن دوسرے علماء نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے۔ بہرحال تو اولاً تو یہ استدلال ہے اس سے کہ جب جنوبی نہیں پڑھ سکتا قرآن، تو حائضہ بھی نہیں پڑھ سکتی، جنوبی پر قیاس کیا گیا، حالت جنابت پر حالت حیض کو ان لوگوں نے قیاس کیا کہ جب حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، اللہ کے رسول نہیں پڑھاتے تھے، تو حالت حیض میں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری دلیل ان لوگوں نے جو دی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، جس کے اندر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، کہ جنبی اور حائضہ عورت جو ہے کچھ قرآن نہ پڑھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، حدیث نمبر 131، ابن ماجہ، دارقطنی، بیہقی کی یہ روایت۔
لیکن یہ روایت ضعیف ہے. یہ روایت اس سے جو استدلال کی ہے جس کے اندر صراحت ہے کہ حائضہ قرآن نہ پڑھے، یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس کے راوی ہیں اسماعیل بن عیاش، جنہوں نے حجازی راویوں سے اس کو روایت کیا ہے. اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اسماعیل بن عیاش جو روایتیں حجازی راویوں سے روایت کرتے ہیں وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 460 میں کہ یہ حدیث ضعیف ہے باتفاق حدیث علماء حدیث کی نزدیک جو ہے. اسے دیکھیے سلسلہ میں نصب الرایا جلد نمبر 1 صفحہ 195 اور تلخیص الحبیر لابن حجر حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 183 پر. تو یہ دو دلیلیں ہیں ان لوگوں کی. ایک تو حضرت علی کی روایت کہ حالت جنابت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں پڑھاتے تھے، اور دوسری دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کہ جو ہے حائضہ اور جنبی قرآن نہ پڑھیں. لیکن جو ہے دیکھا کہ پہلے میں تو قیاس ہے اور دوسرے میں جو ہے یہ جو روایت ضعیف ہے. امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی کا ایک قول اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت نہ پڑھنے کے سلسلے میں کہ حائضہ پڑھنے کے سلسلے میں کہ حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، اور علامہ ابن حزم اور ابن تیمیہ اور متاخرین میں امام شوکانی اور اسی طریقے سے ابن باز، ابن عثیمین، البانی وغیرہ رحمہم اللہ کا جو موقف ہے وہ ہے کہ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ ان کا استدلال یہ ہے کہ جو ہے پہلی چیز اصل چیز میں ہے کہ جائز ہے. اصل یہ ہے کہ جواز یہ اصل ہے، حلال ہے، جو ہے الا یہ کہ کوئی ممانعت کی دلیل آ جائے. قرآن پڑھنا جائز ہے الا یہ کہ کسی کے لیے ممانعت کی کوئی دلیل ثابت ہو جائے کتاب و سنت سے کہ فلاں جو ہے قرآن نہ پڑھے. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں ایسی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے کہ حائضہ عورت قرآن نہ پڑھے، جو ہے قرآن نہ پڑھے، حائضہ عورت قرآن نہ پڑھے، ایسی کوئی دلیل صریح اور صحیح وارد نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو یہ حیض آتا تھا، نفاس سے دو چار ہوتی تھیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ کے رسول روکتے ان کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنا ثابت نہیں ہے. جیسے کہ ان کو جو ہے ذکر اور دعا سے نہیں روکا، تلاوت قرآن پاک سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، قرآن پڑھنے والوں کی جو ہے تعریف کی ہے اور انہیں ثواب کا ان سے وعدہ ہے. اور اس طریقے سے اسی لیے اس سے جو ہے روکا نہیں جا سکتا الا یہ کہ جس کے حق میں دلیل ممانعت کی ثابت ہو جائے، اور یہاں کوئی دلیل جو ہے حائضہ عورت کو قرآن پڑھنے سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے جنبی پر جو پہلے حضرت علی کی روایت سے جو حائضہ عورت کو جنبی پر قیاس کیا گیا ہے، یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے. حائضہ کو جنبی شخص پر جو ہے قیاس کرنا، جنابت پر، حیض کو جنابت پر قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنابت یہ انسان کے اختیار میں ہے اور یہ دیر پا نہیں ہوتا، جب چاہے غسل کر کے دور کر لے، قرآن پڑھنا ہے غسل کر لے پڑھے. لیکن حیض یہ عورت کے بس میں نہیں اس کو دور کرنا، اس کی مدت ہے، جب مدت ختم ہوگی تبھی حیض دور ہوگی. تو جو ہے اس لیے حیض کو جنابت پر قیاس کرنا یہ قیاس مال فارغ اور یہ قیاس صحیح نہیں ہے. تو ایسی صورت میں حیض کی مدت چونکہ طویل ہوتی ہے اور عورت کے بس میں نہیں حیض کو دور کرنا، اس لیے حیض کو اور جنابت کی مدت قلیل ہوتی ہے، جب چاہے جتنی جلدی چاہے انسان غسل کر کے اس کو دور کر سکتا ہے. اس لیے حیض کو جو قیاس کیا گیا جنابت پر یہ قیاس مال فارغ ہے، صحیح نہیں ہے. اور حائضہ عورت کو اگر قرأت سے روک دیا جاتا ہے
تو اس سے اجر و ثواب سے وہ محروم ہو جاتی ہے، اور قرآن کا اس سے بھول جائے گی۔ ہر مہینے اس کو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، اگر اس کو قرآن کے پڑھنے سے روک دیا جائے تو جو کچھ یاد ہے وہ بھی ہر مہینے 6 دن 7 دن اس سے غافل رہے گی، بھول جائے گی۔ تو اجر و ثواب سے محرومی، اور دوسرے قرآن کے نسیان کا جو ہے خطرہ، اور تیسرے یہ کہ قرآن کے تعلیم و تعلم سے دوری۔ تو جو ہے اس لیے جو ہے یہ روکنا جو ہے یہ صحیح نہیں۔ یہ علماء کہتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی کا ایک قول، امام احمد بن حنبل کی ایک روایت، علامہ ابن حزم اور ابن تیمیہ، امام شوکانی اور ابن باز، ابن عثیمین اور البانی وغیرہ کا یہ موقف ہے۔ تو یہ جو ہے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جو ہے اس کو اجازت دی جائے تاکہ اس اجر و ثواب سے محروم رہا جب تک کہ اس کی کوئی دلیل، جبکہ اس کی کوئی دلیل ممانعت کی نہیں، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جو دلیلیں دی گئیں ایک تو قیاس ہے، اور قیاس مال فارق ہے، قیاس صحیح نہیں ہے، کیونکہ حیض کو جنابت پر قیاس کرنا یہ صحیح نہیں، دونوں میں مماثلت اور مشابہت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں جو ہے دوسری روایت جو عبداللہ بن عمر کی پیش کی گئی ہے وہ روایت ضعیف ہے بے اتفاق علماء، اس لیے اس سے استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اصل وجہ ہے اختلاف کا، جس بنیاد پر یہ اختلاف ہوا، لیکن راجح قول اس میں یہی ہے کہ جو ہے عورت کو حالت حیض میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں یہ واضح رہے کہ قرآن کا چھونا یہ منع، قرآن کا راجح قول قرآن چھونے کے سلسلے میں جہاں تک ہے کہ جو ہے لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو پاک شخص ہی چھوئے، اس لیے جو ہے جماہیر علماء کا جو موقف ہے کہ حائضہ عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی، حالت بغیر وضو کے قرآن کا چھونا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو حالت حیض میں قرآن کا چھونا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ زبانی پڑھے، ترجمے کے قرآن، تفسیر کے قرآن لے کے پڑھے، یا آج کل جو ہے جوال اور موبائل پہ قرآن ہے، نیٹ پہ قرآن ہے، اس سے وہ پڑھے۔ اور اگر یہ تمام مسائل نہیں ہیں اور ضرورت پڑ جائے، ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے طالب علم ہے، جو ہے امتحان ہے، اس کو بھولنے کا خطرہ ہے اور کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ دستانے پہن کر یا کپڑے وغیرہ میں قرآن رکھ کر کے جو ہے اس کو جو ہے پڑھ سکتی ہے، اور احتیاط یہ رہے کہ چھونا نہ پڑے اور ڈائریکٹ نہ چھوئے قرآن کو۔ تو یہ ہے موقف علماء کا، جو ہے اس سلسلے میں طرفین کے دلائل ہیں اور طرفین کا یہ موقف ہے۔ اور جو ہے ائمہ اربعہ میں دونوں رائے ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی کا ایک قول اور امام احمد بن حنبل کا قول کہ جو ہے حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، اور امام مالک، امام شافعی کا ایک قول اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت، اور دیگر محققین علماء ابن حزم، ابن تیمیہ، شوکانی اور دور حاضر کے ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام ابن باز، امام ابن عثیمین، امام البانی رحمہم اللہ کا موقف ہے کہ وہ پڑھ سکتی ہے، وہ جو ہے پڑھ سکتی ہے، پڑھنے پر پابندی نہیں ہے۔ تو یہ موقف ہے۔ اور جو آخر میں آپ نے کہا کہ جو ہے کہ سب کی علیحدہ رائے کہ کیا وجہ ہے، تو وجہ میں نے بتا دی، وجہ یہی ہے، وجہ اختلاف یہی ہے کہ جو دونوں روایتیں ہیں اس سے استدلال ہے، حالانکہ وہ روایتیں جو ہے روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں پڑھ سکتی ہے، اصل یہی ہے کہ جب تک کوئی ممانعت ثابت نہ ہو، کسی کو کسی چیز سے روکا نہیں جا سکتا جب تک ممانعت شرعاً وارد نہ ہو، یہی وجہ ہے، اختلاف ہے۔ اور یہاں جو آپ نے کہا جب کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ان کے سامنے گزری، دیکھیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ ائمہ اربعہ صحابہ سے ان کی ملاقات نہیں ہے، ائمہ اربعہ اتباع تابعین میں سے تبع تابعی ہیں، ائمہ اربعہ یہ تبع تابعی ہیں، تابعی نہیں۔ 3 پر تو اتفاق ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ اتباع تابعین میں سے ہیں، صحابی سے کسی صحابی سے ان کی ملاقات نہیں ہے، تو یہ تابعی نہیں، کہ تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو۔ یہ ائمہ ثلاثہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے
کہ اس صحابی سے ان کی ملاقات نہیں ہے، تابعی سے ملاقات ہے یا تبع تابعی سے۔ اسی طرح امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں گرچہ احناف زبردستی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تابعی ہیں، لیکن صحیح اور راجح بات ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ بھی تابعی نہیں ہیں، کسی صحابی سے ان کی ملاقات ثابت نہیں، کسی صحابی سے ملاقات امام حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی ثابت نہیں ہے، کہ گرچہ ان کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی اور وہ صحابہ کا زمانہ تھے صحابہ موجود تھے، لیکن چونکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے ابتدائی دور ان کا جو ہے علم سے دوری کا گزرا ہے، علم سے دور تھے، اسی لیے اس کی طرف توجہ نہیں ان کی تھی۔ وہ تو بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد کچھ لوگوں نے ان کی ذہانت دیکھی، فطانت دیکھی، تو ان کو علم کی طرف توجہ دلائی، اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، علم کو سیکھا، اس کے بعد سیکھا، اسی لیے کسی صحابی سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے صحیح طور سے۔ وہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔